یہ بات عوام نے جج کرنی ہے، اور وہ کوئی بندہ باہر بیٹھا ہے یا یہاں بیٹھا ہے. محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ بھی ملک سے باہر تھی، نواز شریف بھی ملک سے باہر تھے، ٹھیک الیکشن سے چند دن پہلے آئے تھے نا، اس کے بعد الیکشن میں حصہ لیا تھا. یہ کوئی ضروری نہیں ہے. میں صرف اس پہ ڈاکٹر صاحب کی ان بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ جو موجودہ حکومت ہے اور جو موجودہ دور ہے، یعنی یہ جمہوریت کی بدترین اشتہار ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اور جو حالات ہیں، اور یہی المیہ ہے کہ ایک ڈکٹیٹر جو ہے وہ این آر او کرتا ہے، این آر او کے ذریعے 10,000 مقدمات وغیرہ سب ختم کرتا ہے، ایسے لوگوں کو اقتدار میں لاتا ہے جو جمہوریت کے نام پہ بدترین ایک اشتہار بنتا ہے. اس کے بعد پھر لوگ جمہوریت سے بھی توبہ کرنے لگتے ہیں، تنگ آ جاتے ہیں، اور ہم اسی سائیکل میں گھومتے رہتے ہیں. لیکن اس کے باوجود ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بات دیکھیں، اگر آپ نے صحیح معنوں میں عوام نے فیصلہ کرنے سے کوئی شک نہیں. آپ الیکشن کمیشن کو آزاد کیجیے. اب یہ جو 20th امینڈمنٹ ہوئی ہے، اس میں الیکشن کمیشن اس کے ذریعے آزاد نہیں ہوگا. اس کے ذریعے ایک ایسی کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنے گی جس میں 2 میجر پارٹیز دونوں کا ایک حصہ ہوگا، تاکہ الیکشن کو اپنے کنٹرول میں رکھا جائے. تو یہ بنیادی چیزیں کرنے والی، اگر آپ صحیح معنوں میں جمہوریت لانا چاہتے ہیں، الیکشن کمیشن کو آزاد کریں، ایسے قوانین بنائیں، لوگوں کو رائے. میں کیونکہ وائنڈ اپ کی طرف آ گیا، فائنل کمنٹس ملک صاحب اپنے دیجیے گا اس پر، اور اس بات پہ بھی روشنی ڈالیے گا کہ میاں صاحب نے جو اے پی سی میں آنے کا مطالبہ یہ کہا ہے جی کہ شرط یہ رکھی ہے کہ اکبر بگٹی صاحب کے قاتلوں کو پکڑا جائے اور ساتھ ساتھ لاپتہ افراد کو بازیاب کرایا جائے. جو شرط انہوں نے رکھی ہے اس پر کیا کہنا چاہیں گے، اور ساتھ ساتھ جو ادھر اپنا فائنل کمنٹس کیا دینا چاہیں گے اس بارے میں؟ جی میں 1 منٹ میں اپنی بات کروں گا. جلدی فرمائے گا جی. پہلی بات یہ ہوئی کہ مشرف نے ایسی حکومت چلائی جو بہت ان کے خیال میں بہت بہتر حکومت تھی. مشرف نے سبسڈائز گورنمنٹ چلائی 5 سال کے لیے. شوکت عزیز جیسے ماہر معاشیات کو لا کر 5 سال کے لیے ملک کو اس دہانے پر کھڑا کیا کہ پیٹرول پر 10 روپے سبسڈی، گھی پر 10 روپے سبسڈی، بجلی پر 10 روپے پر یونٹ سبسڈی. انہوں نے کیا ایسا نہیں کیا جو میں کہتا ہوں دہشت گردی لال مسجد کو انہوں نے ٹارگٹ کیا. انہوں نے ایسی پاکستان کو 50 سال لے کر چلے گئے. جو مسائل پیپلز پارٹی کو اس وقت درپیش ہے، یہ مشرف کا کرتا درتا یہ وہی سارا کچھ ہے جو آج ہم اور پوری قوم بھگت رہی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت میاں نواز شریف صاحب تو بادشاہ آدمی ہے، وہ تو کہہ لیتے ہیں جو بھی ان کے دل میں آتا ہے. آپ کیا کہنا چاہیں گے اس پہ؟ شارٹ نہیں بتائے گا، میں وائنڈ اپ کی طرف بڑھ رہا ہوں. اس ملک کے اندر جو حالات ہیں، اگر خدا نہ خواستہ میاں نواز شریف اس کو فیس کر رہے ہوتے تو پتہ چلتا کہ کتنا فیس کر سکتے ہیں. یہ تو مشرف نے گن کا ٹوکرا جو زرداری کے سر کے اوپر رکھا تو سوچ رہے تھے کہ یہ آگے چل کر ناکام ہو جائے گا، لیکن وہ ایسی ویژن رکھتا ہے، وہ قیادت ہے جو آگے چل رہا ہے اور پوری دنیا کو بھی. ٹھیک ہے، میں وائنڈ اپ کی طرف بڑھوں گا. مجھے آپ کی کال جو ہے اس پر یہاں پہ جو ہے اس پر کاٹنی پڑے گی، تو یہ ٹائم بالکل ہمارے شو کا ختم ہو گیا. ملک عظمت صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی پارٹی کا موقف ہمیں یہاں پہ دیا. آپ دونوں حضرات کا بہت بہت شکریہ، آپ یہاں پہ موجود رہے، اپنے موقف کا اظہار اس شو کے اندر کیا. ناظرین، آپ تک موقف سارے پہنچے ہوں گے، یقینی طور پر بہتر فیصلہ آپ ہی کر سکتے ہیں کون صحیح کون غلط ہے. ہمیں ای میل ضرور لکھیے گا اپنے فیڈ بیک کے حوالے سے. ٹویٹر اور فیس بک پر بھی آپ اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا اور دیکھتے رہیے گا نیوز 1.